الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. حضرات گرامی، میں اس وقت میں پوربہار میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغیر سنا جائے۔ جب اسلام قرآن کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں خلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور و اسلام کو بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز روز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حضرات، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا، ایک غیر اربو جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کی چرچا محمد کر رہے تھے، ان کی ماننے والوں کی تعداد روز روز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دین دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیر پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کی ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، لین دین، سلام و کلام بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک حق نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شیبے ابی تعلیم میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بیٹھا دیے گئے۔ مسلمان ایک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو اپنی رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکے ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ بھلا بتائے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنی مصائب عالم برداشت کیے اور ان سنگین گھڑیوں کو کیوں کر برداشت کیے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں ایسا، ہرگز نہیں۔ وہ تو عرش و فرش کے، نور و قلم کے، حجر و حجر کے، ارض و سما کے رسول ہادی بن کر آئے تھے، اور جو رسول بن کر آتا ہے اللہ اس کو پوری قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، پورے مکہ والوں پر پتھر برس جاتا۔ بہر کیف اور ان کے والدہ کو دیکھ کر مکہ میں کہرام مچ گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہے آتے ہیں اور کہتے ہیں بھتیجے اب برداشت کی طاقت نہیں، اب تلوار چلانے کی اجازت دو۔ حضور نے فرمایا انشاءاللہ آج ہم لوگ گھاٹی سے باہر نکل جائیں گے۔ مسلمان پورے 3 سال بعد آج دین و دنیا سلامت لے کر